نئی تقریر بالکل لیٹسٹ، اب تک کہیں نہیں بولے، جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے، اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے، ذہن میں آ گئی۔ اور فخر کے ساتھ زمین پہ چلنے والوں سنو، اس دنیا میں وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے۔ حضرت عثمان کے جملوں نے ثابت کیا۔ حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، میں اسی طریقے سے جاؤں گا اور یہی کپڑا پہن کر جاؤں گا، اترکو، میں سن لو، میں یہی کپڑا پہنوں گا، ہاذہی عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لباس تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو مالک الملک ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. محمد عربی رحمت للعالمین، سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. بہت چھوٹی سی ایک بات ہے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. زندہ قوموں کو جھنجھوڑا ہے اور زندہ انسانوں کو جھنجھوڑا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا بہت خطرناک ہے، انتقام لیتی ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بس تم جو کرو گے اور جتنا کرو گے تمہیں اتنا ملنا ہے. میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اور جیسا کرو گے اس کا انعام تمہیں ویسا ہی ملنا ہے. اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا. ہاں، اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کل تک کچھ نہیں تھا اور آج اچانک کروڑوں کا مالک ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، آپ اپنے علاقے سے باخبر ہیں، ہم اپنے ایریے سے باخبر ہیں. کل تک کچھ نہیں تھا، آج کروڑوں کے مالک ہیں. تو یہ چیز بھی عبرت کے لیے ہے. اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں محنت سے حاصل کی ہیں تو ٹھیک، اور اگر محنت سے حاصل نہیں کی ہیں تو اسی دنیا میں تم ان کی بربادی بھی دیکھو گے، کیونکہ جہاں سے کمایا ہے وہ خرچ بھی اسی جگہ پر ہوگا. اگر راستہ غلط تھا تو
تو اس کا خرچ بھی غلط طریقے پر ہوگا. ایسے حالات پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ جو غلط طریقے سے اور دھوکے سے جو تم نے کمایا تھا وہ غلط طریقے سے اور دھوکے سے وہ جائے گا بھی. اس لیے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل تک تو کچھ نہیں تھا آج اچانک. یہ ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے بھی. دو قانون ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. ایک ہے قانون شریعت اور ایک ہے قانون فطرت, لا آف نیچر. میں جو چیز بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن آج سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قانون شریعت کے اندر رحم ہے لیکن قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے. لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے آج اپنے باپ کو مارا ہے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کو مارے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. باپ کو مارا, باپ کو رحم آ گیا, بیٹا ہے میرا, معاف کر دیا. باپ کے معاف کرنے کے بعد شریعت بھی معاف کر دیتی ہے, اللہ بھی معاف کر دے گا, لیکن نیچر معاف نہیں کرتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. قارون کے انجام کو دیکھو, فرعون کے انجام کو دیکھو. لا آف نیچر سے ہی مجبور ہو کر یہ سب تباہ ہوئے, برباد ہوئے. ہٹلر جیسا شخص بھی لا آف نیچر ہی کی وجہ سے برباد ہوا. اگر آج بوڑھا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو آپ نے گھر سے نکالا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا بڑا بیٹا بھی آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گا. ماں بھلے ہی معاف کر دے, اللہ بھلے ہی معاف کر دے, قانون شریعت میں رحم ہو سکتا ہے لیکن قانون فطرت میں, لا آف نیچر میں رحم نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے تو آپ کو بھی دھوکہ دیا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو لا آف نیچر ہے, فطرت کا قانون ہے کہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا, آپ اس سے بچیں گے نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اچھے کام میں کوشش کرو گے اچھا انعام دیکھو گے, برے کام میں کوشش کرو گے برائی کو کاٹو گے بھی. اور یہ اصول ہے, یہ حدیث ہے, اور ایسی ویسی حدیث نہیں ہے, بخاری کی حدیث ہے. دنیا میں انسان اپنے کسی بھی گناہ کا انجام اس دنیا میں پائے یا نہ پائے, لیکن ایک گناہ کی سزا وہ اس دنیا میں پا کر رہے گا, اور وہ ہے اپنے ماں اور باپ دونوں کو رلانا, ماں اور باپ کو ستانا. اگر آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کو کے باپ کو اور آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے اس دنیا میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, تو کعبے کے رب کی قسم اس مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اس دنیا میں ملک الموت بھی آپ کی روح اس وقت تک نہیں قبض کرے گا جب تک کہ ماں باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں آپ دیکھ نہ لیں, آپ اس انجام کو بھگت نہ لیں, آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو نہ جائے, تب تک موت آپ کو نہیں آ سکتی ہے. قبر کی زمین بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. قبر کی زمین میں آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو رلانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لو. یہ لا آف فطرت ہے اور شریعت کا قانون بھی ہے. شریعت رحم کر سکتی ہے, لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. نیچر ہے.
اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے، سماج آپ کو معاف کر دے، معاشرہ آپ کو معاف کر دے، ایک میٹنگ ہو جائے، 25,000 50,000 کا جرمانہ آپ کے اوپر عائد کر دیا جائے، یہ سب ہوگا اور رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے گناہ سے توبہ کی، اللہ بھی آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بہن کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے کسی کے بیٹے یا بیٹی پر ظلم کیا ہے تو آپ کے بیٹے اور بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ شریعت رحم کر سکتی ہے، قانون فطرت رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شراب پیو گے، توبہ کرو گے، قانون شریعت معاف کر سکتی ہے۔ لا آف نیچر یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد آپ صحت مند رہیں، آپ کے گردے خراب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ کے گردے خراب ہوں گے۔ شریعت معاف کر سکتی ہے۔ رب استغفر اللہ، توبہ کریے، استغفار کریے، گناہ سے معافی مانگیے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی کڈنی خراب ہونا ہے اور ہوگی، آپ کو اس میں جو غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا، ڈائلیسس پہ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کی کڈنی برباد ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا بیڑی سگریٹ پینے کے بعد اور لاشری اور گٹکا اور یہ ساری حرام چیزیں کھانے کے بعد آپ صحت مند ہوں، آپ اس کی توبہ کریں، اللہ معاف کر سکتا ہے، شریعت معاف کر سکتی ہے، لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو اس کا انجام اپنی طبیعت کے خراب ہونے کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، اپنے پھیپھڑوں کی خرابی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے۔ معاف کیجئے گا، نیچر کبھی معاف نہیں کرتا، لا آف نیچر، قانون فطرت معاف نہیں کرتا۔ بہت اونچی بات ہے، اسی لیے قرآن کی اس آیت پر ذرا توجہ دیجئے گا۔ اتنی بات کافی ہے جو میں نے کہی ہے۔ آدمی سوچتا نہیں ہے، سوچتا ہے شراب پیے، چلو توبہ کر لی ہے مجھے معاف ہو گیا۔ نہیں، شریعت نے معاف کر دیا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے فطرت، معاف نہیں کرے گی۔ یہ لا آف نیچر ہے کہ یہ زمین کسی بدکار انسان کو معاف نہیں کرتی ہے، کسی زانی اور بدچلن کو معاف نہیں کرتی ہے۔ یہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے، اور لا آف نیچر یہ ہے کہ زمین کے اوپر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ یہ زمین کسی کو معاف، لا آف نیچر ہے، یہ معاف نہیں کرتی ہے، اور ایسا کرو گے تو یہ زمین خون سے لالا زار ہوگی، یہ زمین پہ خون بہایا جائے گا، یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یہ لا آف نیچر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ سخت قانون امام کائنات نے اسی کا بنایا ہے، سب سے زیادہ سخت قانون۔ اگر ایک مرڈر کرنے والے نے کسی کا مرڈر کیا ہے، اس کو پکڑو اور اس کی بھی گردن اڑا دو، بہت آسان سزا ہے۔ کسی نے قتل کیا ہے، پکڑو، اڑا دو، گردن مار دو، ایک جھٹکے میں گردن پہ تلوار چلی، گردن تن سے جدا، کوئی تکلیف نہیں ہے، گردن ہی اڑ گئی، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن زنا کی سزا میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لا آف نیچر، ایک ایسی فطرت ہے جس کا خیال شریعت نے بھی کیا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے۔ اس لیے زانی اور بلاತ್ಕಾری اور ریپ کرنے والے کی سزا یہ نہیں رکھی کہ اس کی گردن اڑا دو، بلکہ یہ رکھا ہے کہ اس کو لڑکا ہے تو اس کو دوڑا دوڑا کر پتھر سے مارو، کیونکہ جس وقت کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کے ایک ایک روئے کو، ایک ایک رونگٹے کو جو لطف مل رہا تھا، جو مزہ اور انجوائے لے رہا تھا، تکلیف بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ایک رونگٹے کو اس کا احساس ہو، اس کے باڈی اور جسم کے ہر پارٹس کو اس کی تکلیف کا، درد کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لا آف نیچر کے تحت محمد رسول اللہ نے سزا بھی یہ رکھی ہے کہ ایسے انسان کو ایسے مارا جائے کہ اس کی پوری باڈی کو درد کا احساس ہونا چاہیے۔ لا آف نیچر کا خیال اللہ کے رسول نے بھی رکھا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں۔ اگر آپ سود کھا رہے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے، لیکن سود جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے سود کی جو رقم ہے وہ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائی ہے، تو لا آف نیچر ہے، حرام کا لقمہ کھانے کے بعد پھر آپ کا بچہ
ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے, ابن قیم نہیں بن سکتا ہے, ثناء اللہ امرتسری نہیں بن سکتا ہے, امام مالک نہیں بن سکتا ہے, امام احمد ابن حنبل نہیں بن سکتا ہے. آپ اس بچے سے جس کی رگوں میں حرام کا خون آپ نے دوڑایا ہے, لا آف نیچر ہے, یہ قانون فطرت ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہوگا, یہ بڑے ہو کر اپنی ماں کو ستا سکتا ہے, کیونکہ اس کی رگوں میں آپ نے وہ خون نہیں دوڑایا ہے, اس کی رگوں میں آپ نے پرورش کا وہ خون نہیں جس کا اچھا اثر پڑے. یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے اور اس کے لیے آپ تیار رہیے, کیونکہ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لا آف نیچر ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا میں وہی جیے گا جو کرے گا, جو محنت کرے گا. اس دنیا میں جینے کا حق اسی کو ہے, یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. جو پودے سست رفتاری سے بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. آپ نظر ڈالیے, یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. کھیتوں پر نظر ڈالیے, جنگلوں پہ نظر ڈالیے, جن پودوں کی نشو و نما اچھی نہیں ہوتی اور سست رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. وہی درخت زمین پر باقی رہتے ہیں جو فائدے مند ہوتے ہیں, اور جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے کی قدر کی جائے گی, محنت کرنے والے کی قدر کی جائے گی. اس دنیا میں جو محنت کرے گا وہی اس دنیا میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے, اور اگر سستی کی تو تم مارے جاؤ گے, کیونکہ دنیا سست انسان کو معاف نہیں کرتی ہے, یہ موت ہے اس کے لیے. آپ نظر ڈالیے, اس کائنات میں, اس دنیا میں وہی جانور زندہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں, جو دودھ دیتے ہیں, جو کھیت جوتتے ہیں, اور جن جانوروں سے کام نہیں لیا جاتا, جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا. دنیا کا نظام دیکھ لو کہ ان جانوروں کا کوئی وجود نہیں. ڈائناسور جس طریقے سے غائب ہوا ہے وہ جانور بھی آج ڈائناسور کی طرح غائب ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہی چیزیں اس دنیا میں وجود پاتی ہیں. آپ اگر فائدے مند ہیں تو آپ کی قدر کی جائے گی, آپ سے سماج کو فائدہ ہے تو آپ کی قدر کی جائے گی, اور آپ سماج کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں تو معاف کیجئے گا کہ 2 روٹی بھی آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ لا آف نیچر ہے جو آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا کے اندر ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. سن لیجئے, ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. تاج انہی کے سروں پر رکھے جاتے ہیں جو رات و دن محنت کرتا ہے. ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو رات و دن اسی میں لگا رہتا ہے, اور جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے, جس کے پیر کانپتے ہوں, تھر تھراتے ہوں, اس کو تخت و تاج نہیں دیا جاتا. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, لا آف نیچر. اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے والوں کی قدر ہے. مارکیٹ اور بازار انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں, جو دن میں 11 بجے مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان کھول کر اس دکان کی کرسی پر بیٹھ کر اونگتے ہوں اور سوتے ہوں. بازار ان کی مقدر نہیں بنتے, مارکیٹ ان کا مقدر نہیں بنتی. یہ دنیا کا نیچر ہے, لیس للانسان الا ما سعی, جس کو قرآن نے بھی دہرایا ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ کرو, اگر زندگی ہے تمہارے اندر تو محنت کرو, اور محنت کرو گے تو جتنی محنت کرو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو کب بیٹھے رہے, حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت عثمان غنی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے, حضرت علی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے. میرے بھائیوں, ان لوگوں نے تخت و تاج پر بھی حکومت کی ہے اور محنت و مزدوری بھی کی ہے. محمد رسول اللہ نے وعظ و تبلیغ بھی کی ہے اور بکریاں چرا چرا کر اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کی پرورش بھی کی ہے. یہ دنیا کا نیچر اور دنیا کا اصول ہے, جو تم کرو گے وہی پاؤ گے اس دنیا کے اندر. یہ بہانہ ہے. آج احساس ہوا ہے 4 دن سے میں یہاں ہوں, یہ ایک بہانہ ہے. مارکیٹ خراب چل رہا ہے, سست چل رہا ہے, بازار اچھا نہیں چل رہا ہے, کاروبار فیل چل رہے ہیں,
محنت کرنے والے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آتی کیوں ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں؟ ایک بار مدینے میں بھی تو قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے مرنے لگے تھے مدینے کے اندر. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لد کر ملک شام سے آئے. سنیے, سیریا سے, ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 اونٹوں کے پر لدا ہوا مال اپنے پاس رکھ لیا. مدینے کے بزنس مین کو, مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ملک شام سے عثمان غنی کے پاس غلہ اور اناج آیا ہے, بڑا اچھا موقع ہے, مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, مدینے کے اندر تنگ دستی ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں, 10 کا مال 11 میں خریدیں گے, 10 کا مال 12 میں خریدیں گے اور 10 کا مال 20 میں ہم بیچیں گے. یہ مدینے کے بزنس مین لوگوں نے یہ سوچا ہے. مجبور ہے آدمی, کیا نہیں کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں بھی لے گا. یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ بھی چاہتے تو اچھا نفع کما سکتے تھے, کیونکہ 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ہیں. مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج کے 100 اونٹ آئے ہوئے ہیں, کہاں آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں نہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ کہا آئے عثمان, آپ کا 10 کا مال ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. ایک نے کہا ہم 10 کا مال 13 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخری بولی لگتی ہے, اے عثمان, ہم 10 کا مال آپ کا جو آپ نے شام سے 10 میں خریدا ہے, ہم اس کو 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان بولتے ہیں نہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. مدینے کے تاجروں نے اس سے زیادہ بولی نہیں لگائی, اٹھ کے چلنے لگے. دروازے پر پہنچے, واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان, آپ کو ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ وہیں پر مال دیں گے, لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مدینے کے جتنے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کے گھر موجود ہیں, ہم لوگوں کے علاوہ مدینے میں اور کوئی بزنس مین نہیں ہے, اور سب سے زیادہ بولی اس آدمی نے لگائی ہے 10 کا مال 15 میں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخر مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر بزنس مین تو یہاں ہیں, پھر آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بزنس مین کون ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ ہے میرا اللہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہو, اور میرا رب میرا اللہ 1 کا مال 10 درہم میں, 1 درہم کا 10 گنا زیادہ عوض دینے کے لیے, نیکیاں دینے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے, 10 روپے خرچ کرو گے تو 100 روپے کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں, میں ان 100 اونٹوں کا اناج مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں فری تقسیم کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا, ان کے گھروں میں چولہا جلے گا, یتیم اور غریب بچے کھانا کھائیں گے, میں کوئی قیمت نہیں لوں گا, فی سبیل اللہ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آج بزنس بہت خراب ہے, آج دکان نہیں چل رہی ہے, پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب چل رہا ہے. یہ رونا آج ہمیں اور ہمارے سماج کو کیوں رونا پڑتا ہے؟ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. ہم نے قانون شریعت تو پڑھا ہے, لا آف نیچر کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ایسے موقع پر غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے اب تو اچھا موقع ہے, اب تو لوگ مجبور ہیں, اب تو 10 کا مال 20 میں بھی خریدیں گے, یہی تو کمانے کا موقع ہے. ہم بھنڈار اور اسٹور مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں, اور ایسے ہی موقع کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا 10 کا مال 20 میں بک جائے. کیا ہوا اس سال؟ آپ لیچی کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی لیچی کا کاروبار کا کیا حل ہوا بتائیے؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ کیوں رونا رو رہے ہیں صاحب؟
बड़ी खराबी हुई, प्रॉफिट भी नहीं मिली, घाटे में चला गया। अब सब कुछ सोचने के बाद अब लॉ ऑफ नेचर के बारे में सोचिए। आपने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, अगर धोखा दिया है तो धोखा खाना पड़ेगा। आपने अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है तो आपकी भी मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है जो कभी माफ नहीं करता है। लॉ ऑफ नेचर है, गरीब की हमदर्दी करोगे आपके साथ भी हमदर्दी होगी। यतीम के सर पे हाथ रखोगे, कल आपका इंतकाल हो जाए तो आपके बेटे पर भी हाथ रखने वाले बीसीओ तैयार हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है। आप किसी की मजबूरी में उसका काम करेंगे तो आपकी मजबूरी में दूसरा आपके काम आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है मेरे भाइयों। इस फितरत, इस कानून फितरत जो कभी बदलता नहीं है, ये याद रखिए, ये याद रखिए। फिर उसी चीज पर आइए, किसी की माँ बहन बेटी अगर आपसे महफूज नहीं है तो ये मत सोचिएगा रात में सोते वक्त कि आपकी मां बहन बेटी महफूज रहेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है जो कभी माफ नहीं करता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल को देखिए आप। अच्छा मौका था, 10 का माल 20 में भी देते तो बिकता, लेकिन उन्होंने 10 का माल 10 में भी नहीं बेचा, बल्कि 10 का माल भी खत्म कर दिया, गरीबों में दे दिया, मिस्कीनों में दे दिया। और ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस मस्जिद को जरूरत है तुम्हारे ताउन की, क्योंकि अभी मैं सजदे में गया हूं, हवा चली और मदीने की मस्जिद नबवी की छत उड़ गई। खजूर के पत्ते की छत थी, वो उड़ गई। बारिश के कतरों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को मिट्टी से गर्दालूद कर दिया। सहाबा ने सलाम फेरने के बाद नबी के चेहरे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से खराब हो गया है। बारिश के कतरे जमीन पर और जमीन की मिट्टी के छींटे नबी के चेहरे पर। वो चेहरा जिसको कभी देखकर हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक दुनिया की किसी औरत ने बच्चा पैदा ही नहीं किया है, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। इतना खूबसूरत चेहरा साहबा ने देखा तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इस मस्जिद की छत को पक्का करने के लिए कोई है जो ताउन करे। मेरे भाइयों, आपने ताउन सबसे मांगा, लेकिन सिर्फ एक आदमी उठा और कहता है, उस्मान गनी, अरे अल्लाह के रसूल जितना खर्चा है मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खर्चा लिया और मस्जिद नबवी की तामीर हुई। एक और मौका आया, ग़ज़वे तबूक के मौके पर कुछ ऊंटों की जरूरत पड़ी। आपने कहा कोई है जो इस ग़ज़वे में शिरकत करने के लिए ऊंट सदका करे, ऊंट दे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, कितने ऊंट चाहिए अल्लाह के रसूल? आपने कहा चाहिए तो बहुत है, तुम 100 दे दो। हजरत उस्मान ने कहा दिया। कहा अल्लाह के रसूल ने उस्मान के अलावा 100 कोई और दे दे। फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के रसूल और 100 दे रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते उस्मान ने 200 दिए, कोई और है जो 100 दे दे। अल्लाह के नबी ने जैसे कहा, उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। उसके बाद आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, कोई और, आप किसी और से कह रहे हैं। और बार बार उस्मान गनी उठ रहे हैं। 7 बार आपने ऐलान किया और 7 बार उस्मान उठे। अल्लाह के नबी ने बंद कर दिया कहना कि आप जितने बार भी कहूंगा उस्मान ही उठेंगे। ये तो मान नहीं रहे हैं। लेकिन खुतबा खत्म करने के बाद, मुसल्ला छोड़ने के बाद आपने मस्जिद से जाने से पहले पहले क्या ऐलान किया कि लोगों, अभी जिब्रील मेरे पास आए और उस्मान के लिए खुशखबरी सुना कर गए और कहा कि जाओ अपने उस्मान से कह दो, अपने उस्मान से कह दो कि आज के बाद उस्मान अगर कोई भी नेकी ना करे तो कह दो ला ज़र्रा उस्मान, ला मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौमी क़त्तु। आज अल्लाह इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर रहेगा। ये कौन सा जज्बा था? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उस्मान गनी ने जैसा किया इसी दुनिया में उन्होंने जन्नत की बशारत सुन ली। हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, चाहे जहां से आए। याद रखिएगा, काबे के रब की कसम, माल हराम आपके पास भी नहीं रुकेगा, धोखे का माल आपके पास भी नहीं रुकेगा। देख लीजिए, ईडी छापे मार रही है, करोड़ों रुपया निकल रहा है,
ضبط کر لیا گیا ہے. حرام کماؤ گے ایسے ہی برباد بھی ہوگا, ایسے ہی جائے گا بھی. اور آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل ہی کر لیا تو اللہ آپ کی بیوی کے بریسٹ میں کینسر کر دے گا. جاؤ خرچ کرو. بیوی گناہ گار نہیں ہے, جرم ہم نے کیا ہے تو سزا بیوی کو کیوں, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن لا آف نیچر ہے. بیوی صبر کرے گی اور انتقال اگر ہو گیا اور صبر کیا تو اس کو تو جنت ہے. لیکن آپ کے لیے نصیحت ہے, کیونکہ بیوی کی پرورش اور کھلانے پلانے کے ذمہ دار آپ تھے, اس لیے بیوی کو یہ بیماری دے دی تاکہ وہ پیسہ تمہارا یہاں خرچ ہو جائے. جو 10 لاکھ تم نے غلط طریقے سے کمایا وہ 15 لاکھ تمہاری بیوی کے کینسر میں خرچ ہو گیا. وہ جانا ہی ہے, وہ بچے گا نہیں, کیونکہ تم نے دوسرے کو دھوکہ دے کے کمایا ہے. وہ تمہارے پاس رہ نہیں سکتا. تمہارے بیٹے کو کینسر کی بیماری کی شکل میں وصول کر لیا جائے گا, وہ ہوگا کسی نہ کسی شکل میں وصول کیا جائے گا, کیونکہ اس پیسے کو اس دنیا میں استعمال کرنے کا حق حاصل ہے ہی نہیں تمہیں, جو تم نے غلط طریقے سے کمایا ہے. جب وہ تمہارا ہے ہی نہیں تو تم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہو؟ جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے, یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے. اور گناہ باقی ہے جو قانون شریعت کے مطابق آپ کو اس کی سزا مل کر رہے گی. اگر توبہ کر لی, اللہ کو رحم آ گیا تو معاف کر دے گا, نہیں آیا تو اس کا حساب و کتاب لے کر جہنم میں داخل کرے گا. یہ تو اس کے اوپر ہے, وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہ کرے. یہ ہوگا. سماج پر غور کرو. ہم کیوں آج یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں صاحب کاروبار خراب چل رہا ہے, بزنس خراب چل رہا ہے, مولانا یہ گورنمنٹ بہت خراب ہے. گورنمنٹ کو دوش دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں لائیں گے. ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے اپنی شادیوں کے حالات دیکھے؟ ہم نے کبھی پردہ دیکھا؟ شادیوں میں ایک ہی بس میں بارات لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھ. معاف نہیں کرے گی یہ دنیا, یاد رکھیے گا. لا آف نیچر. اللہ ہماری بہن نے بے پردگی سے کام کیا ہے, اللہ معاف کر دے. اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا, قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لا آف نیچر معاف نہیں کرے گا. اگر آپ کسی غریب کے گھر میں 300 آدمیوں کی بارات لے کر گئے اور اس کے اوپر بوجھ بنے تو آپ کے اوپر بھی کبھی کوئی بوجھ بنے گا. لا آف نیچر کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں. نئی تقریر بالکل لیٹسٹ, اب تک کہیں نہیں بولے, جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے. اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے, ذہن میں آ گئی, لے لیا میں نے آپ کو. کبھی تصور کیا؟ ہائے ہائے کیسے تھے لوگ. اوفو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تصور کیجئے, ہم اپنے پہناوے پر غور کریں. حضرت عثمان غنی سے اللہ کے رسول نے کہا ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں, لیکن سنا ہے مکے میں لوگ گھسنے نہیں دیں گے. حدیبیہ کا موقع ہے, حدیبیہ کے مقام پر اب جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا شاید ان کو بھی نہ معلوم ہو حدیبیہ کہاں ہے. ہم جب پروگرام کے لیے ہم کو بلایا تھا سعودی میں جالیات کی طرف سے, جب میں گیا تو ہمارے دوست مکے سے کوئی تقریباً 7 میل کی دوری پر, تھوڑا سا دور علاقہ ہے 7 میل, تو وہاں پر ایک حدیبیہ ہے. اس جگہ کا نام آج بھی حدیبیہ ہے. وہاں ہم کو لے گئے اور وہاں بہت سی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں کا دودھ تازہ تازہ دو کر پلاتے ہیں. 10 ریال, 5 ریال, 12 ریال, جتنا بھی دودھ نکلے گا پیالے میں بھر کے لائیں. فوراً پینا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں, اس لیے جیسی دوہیں گے ویسی کچا دودھ آپ کو پینا ہے. اگر آپ نے فوراً پی لیا تو بہت فائدہ مند ہے وہ, لیکن 10-15 منٹ اگر رکھنے کے بعد آپ پیئیں گے تو پینے کے لائق نہیں رہے گا. اس میں اتنے کیڑے پڑ جائیں گے جو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. تو وہ تازہ تازہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلانا تک لے گئے ہم کو حدیبیہ. وہ حدیبیہ کا منظر دیکھ کر میرے بھائیوں یاد آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول یہاں رکے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, اور آپ کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں تھی, تو آپ نے عثمان غنی کو بھیجا, جاؤ
ان کی طرف سے فرمائش آئی مکے سے ایک آدمی کو بھیجو پہلے بات چیت کر لی جائے. تو حضرت عثمان کو بھیجا, جاؤ تم بات کر کے آؤ. حضرت عثمان شام کو پہنچتے ہیں. مکے کے ذمہ داروں نے کہا عثمان تم بہت لیٹ آئے ہو, اب بات کل کریں گے, آج نہیں کریں گے. حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رک جاتے ہیں. مکے میں ان کے چچا زاد بھائی کا گھر تھا, وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے گھر رک جاتے ہیں. رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں ان کو روک لیا. صبح ہوئی, خبر آئی بھیجو عثمان کو. حضرت عثمان نے اپنے چچے بھائی سے کہا تم بھی چلو. تو حضرت عثمان جو لنگی پہن کر گئے تھے وہ لنگی ان کی یہاں تک تھی, گھٹنے سے نیچے اور یہ ٹخنے سے اوپر. یہی حصہ ہوتا ہے نا شریعت میں, ٹخنے سے اوپر پہننا ہے اور گھٹنے سے نیچے. تو یہاں تک ان کی لنگی تھی اور لمبا پنجابی. جب وہ چلنے لگے تو ان کے چچیرے بھائی نے کہا عثمان ایسے جاؤ گے ان مکے کے لوگوں کے سامنے, ان امیروں کے اور رئیسوں کے سامنے, قریش کا جو سردار ہے سہیل اس کے سامنے. ہمارے یہاں جو لباس جتنا نیچا پہنا جاتا ہے اس کو اتنی ہی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور جو کپڑا جتنا اونچا پہنتا ہے اس کو اتنی ہی گری ہوئی اور ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تم یہ کپڑا پہن کے جاؤ گے, پہننا ہی ہے تو ٹخنے سے نیچا کر لو, تھوڑا سا نیچا کر لو تاکہ ٹخنے ڈھک جائیں, تاکہ تم کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے. حضرت عثمان نے کہا ہم بات کرنے آئے ہیں, اپنی عزت دکھانے نہیں آئے ہیں. ہم جائیں گے تو ایسے ہی جائیں گے. چچیرا بھائی کافر تھا, نہیں معلوم تھا. کہا کہ نہیں, ہم آپ کو دوسرا کپڑا دے دیتے ہیں, آپ وہ پہن لیجئے, تھوڑا سا اچھا بن کے جائیے, نیچے تک پہن لیجئے ٹخنے سے نیچا. ایک ہی دن کی تو بات ہے, آپ تھوڑا سا ان کی نظروں میں عزت والے بن کے جائیے. یہ اونچا کپڑا پہن کے جائیں گے تو لوگ آپ کو گھٹیا انسان سمجھیں گے. بیل بوٹم پہننے والوں, اپنے پینٹ اور اپنے پائجاموں کو اور اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والوں اور فخر کے ساتھ زمین پہ چلنے والوں, سنو, اس دنیا میں وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے. حضرت عثمان کے جملوں نے ثابت کیا. حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچیرے بھائی, میں اسی طریقے سے جاؤں گا اور یہی کپڑا پہن کر جاؤں گا. اترکو, میں سن لو, میں یہی کپڑا پہنوں گا. ہاذہ عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی لباس تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا. ہاکذا عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کپڑا اور یہ لباس میرا نہیں ہے, میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ہے. ہمارے نبی نے ٹخنے سے اوپر پائجامہ اور لنگی پہننے کا حکم دیا ہے, ٹخنے سے نیچا پہننے والے کو مغرور, گھمنڈی اور متکبر کہا ہے. ہم مر جائیں گے لیکن ٹخنے سے نیچے اپنی قمیص, اپنا پائجامہ ہم ٹخنے سے نیچے نہیں کریں گے, ہم اسی طریقے سے جائیں گے. ان کو اگر ذلیل سمجھنا ہے تو سمجھتے رہیں, ان کو اگر بری نظر سے دیکھنا ہے تو دیکھتے رہیں. میرے بھائیوں, اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق اسی کو ہے. حضرت عثمان اسی طریقے سے گئے, ان لوگوں نے بری نظروں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود کہا دیکھتے رہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کا سنتی لباس پہن کر تمہارے سامنے بھی آئے اور تم کو بھی پیغام دیا. اور پھر بات چیت یہ ہوئی کہ ہمارے چند آدمی حدیبیہ جائیں گے, چند شرطیں ہوں گی, اگر محمد رسول اللہ نے چند شرطیں مان لی تو اگلے سال وہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں مانی تو ہم کبھی بھی مکے میں نہیں آنے دیں گے. پھر وہ دوسرا موقع ہے, وہ شرطیں کیا کیا تھی, وہ دوسری چیزیں ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں گے. ہم اپنے لباس دیکھیں, ہم اپنے بیوی کے لباس دیکھیں, ہم اپنے بچوں کے لباس دیکھیں, اور پھر لا آف نیچر دیکھیں, پھر ہم قانون دیکھیں, شریعت کا بھی قانون دیکھیں اور فطرت کا بھی قانون دیکھیں, نیچر کا بھی قانون دیکھیں. اور یاد رکھیے گا, پھر وہی جملہ میں بولوں گا, قانون شریعت میں رحم ہے, قانون فطرت میں رحم نہیں. حلال جانور کھاؤ گے جسم کو فائدہ ملے گا,
शेर और चीता और भेड़िया जो हराम करार दिया है उसमें हिकमत है, क्योंकि ये खूनखार जानवर हैं। अगर इसको हलाल कर दिया जाता तो ये जानवर खाने के बाद इंसान भी खूनखार बन जाता, क्योंकि ग़िज़ा का असर पड़ता है इंसान की बॉडी पर। नागालैंड के अंदर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं 7 दिन के बाद आंख खोलते हैं वो बच्चे, क्योंकि नागालैंड की लोग कुत्ता खाते हैं, वहां की औरतें भी कुत्ता खाती हैं, और कुत्ते का बच्चा 7 दिन के बाद पैदा होने के 7 दिन के बाद आंख खोलता है। यह ग़िज़ा का असर पड़ा है। वहां के लोगों ने कुत्ता खाया, वहां की औरतों ने कुत्ता खाया, उसके असरात उनके बच्चों पर पड़ रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो 7 दिन के बाद आंख खोलते हैं। हम ये देखें कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी ग़िज़ा क्या है। जो खाओगे उसके असरात आप पर और आपके बच्चों पर पड़ेंगे, आपकी बीवी पर पड़ेंगे। हलाल खाओगे तो हलाल असरात पड़ेंगे, हराम खाओगे तो उसके असरात भी पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वरना तसव्वुर याद करो कि हम अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं। और एक वो दौर भी याद करो उमर इब्न अब्दुल अजीज का, कि उनकी बीवी 4 दिन से भूखी और पेट में बच्चा है, हमल है, और वो अपनी बीवी को दूध का एक प्याला भी नहीं पीने दे रहे हैं। कहा ये प्याला कहां से आया? कहा नौकरानी खादिमा लेकर आई है। कहां से लाई है? कहा बैतुल माल से लाई है। बैतुल माल तो सारे मुसलमानों की अमानत है, फिर तुम्हारे पास दूध कैसे आ गया? कि मैंने उधार ले लिया है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये उधार दिया किसने? कहा बैतुल माल के कैशियर ने। जब तक सारे मुसलमानों को बुलाकर एक मीटिंग न की जाती, उनसे इजाजत न ली जाती, तब तक उसको कैसे तुमको दे दिया? गलत किया। मेरी बीवी ये दूध का प्याला मुझे दो। कहा मैं 4 दिन से भूखी हूं, मेरी फिक्र मत कीजिए, पेट का बच्चा मर जाएगा। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो बच्चे को लगेगा नहीं, और बच्चे को लगेगा नहीं तो बच्चा मर जाएगा। मेरे प्यारे शौहर, मैं 4 दिन से भूखी हूं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूं, इस बच्चे के लिए कुछ दे दीजिए, एक प्याला दूध पी लेने दीजिए, इसकी जिंदगी बच जाएगी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए और अपनी किस्मत को रोइए और देखिए कि हम कहां पर खड़े हैं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। कहा ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे का ख्याल कर लीजिए जो मेरे पेट में आपकी अमानत है। कहा मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो अगर हराम का एक प्याला दूध पीने से इसकी जिंदगी बच रही है तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। कहा मर जाएगा। बीवी, मरता है तो बच्चा मर जाने दो, मुझे अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन हराम का एक प्याला दूध पिलाना गवारा नहीं है। कहाँ है, किस जगह है? इन लोगों के सामने कानून शरीयत थी, शरीयत इजाजत भी दे रही है कि भूखा इंसान अपनी जान बचाने के लिए हराम चीज भी खा सकता है, शरीयत इजाजत दे रही है। लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज के सामने लॉ ऑफ नेचर है। अगर आज मेरे बच्चे ने हराम का लुकमा खा लिया और उसकी परवरिश होकर वो पैदा हुआ तो आगे चलकर मुझे जूते ना मारे, आगे चलकर बाप की मुखालिफत ना करे। ये लॉ ऑफ नेचर की तरफ नजर थी बाप की, इसलिए अपने बीवी के पेट के उस बच्चे को भी एक प्याला दूध से उसकी रगों में खून नहीं दौड़ने दिया है। अब हम गौर करें कि हम कहां खड़े हैं। बहुत तकरीरें सुनी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं तकरीरें, सुनने का बहुत शौक है हमें और आपको, लेकिन ये देखिए कि 5% भी हमने अपनी जिंदगी में उतारा है इसको। 5 मिनट भी हमने अपनी जिंदगी के अंदर इसको लाए हैं, हम 5% भी हमने इस पर अमल किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पर लाकर अपने आप को रखिए और सोचिए। ईरान का वो बादशाह जिसको किसरा कहा जाता था, उसने बातचीत के लिए जब बुलाया तो हजरत उमर ने 2 लोगों को भेजा। एक का नाम था रुबी इब्न आमिर और एक का नाम था हुज़ैफा इब्न यमान। इन दोनों को बातचीत के लिए भेजा। ये दोनों बादशाह के दरबार में गए। इन लोगों ने कहा दरबारी ने, ऐसे नहीं जा सकते हो, बादशाह शाही लिबास तुम्हें पहनना पड़ेगा। शाही लिबास पहनने से इनकार कर दिया। कहा कि तुम ये खराब और इतने बोसीदा कपड़े पहन कर जाओगे हमारे बादशाह के पास? कहा कि तुम्हारे बादशाह ने मिलने के लिए बुलाया है किसरा ने, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, जाएंगे तो उन्हीं कपड़ों में जो हम पहन कर आए हैं, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। खबर जाती है अंदर, किसरा ने कहा आने दो। आए, किसरा ने कहा पहले कुछ खा लो, तुम भूखे होगे। उन्होंने कहा यह सच है, हम भूखे हैं। कहा खाना खाना है? कहा आप खिलाएंगे तो खा लेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे।
दस्तरखान लगा दिया। अमीर यहाँ भी हैं, चौधरी इधर भी हैं, पैसे वाले आपके शहर में भी हैं, आपके गांव में भी हैं, लेकिन सुनिए आज ये दो कासिद अल्लाह के नबी के हजरत उमर फारूक के पहुँचते हैं, किसरा के दरबार में हैं, खाना लगाया जाता है, खाना खा रहे हैं, शुरू कर दिया खाना खाते हुए, और खाना खाते खाते अचानक रोटी का लुकमा शोरबे में लगाया, गोश्त में लगाया और मुंह तक डाला। एक लुकमा धोखे से हाथ की कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गया। खाना खा रहे थे, बीच में एक लुकमा खाते वक्त जमीन पर गिर गया। अब हम नजर डालें, हम क्या करते हैं जमीन पर गिरी हुई चीज को। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने जमीन पर गिरा हुआ लुकमा उठाया और जैसे ही खाने के लिए चले तो उनके साथी ने कोहनी मारी। हम मदीने में नहीं हैं, हम ईरान में हैं, किसरा के सामने हैं। जमीन पर पड़ा हुआ लुकमा उठाएंगे, साफ करके खाएंगे तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये क्या सोचेगा कि मोहम्मद की कौम इतनी भूखी और नंगी है कि जमीन पर गिरा हुआ लुकमा भी उठाकर खा जाती है। मत खाइए, छोड़ दीजिए, जमीन पर गिरा हुआ लुकमा जमीन पर डाल दीजिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने यह सुना तो अपने साथी से कहा, रुबई खामोश, इस बादशाह ने बुलाया है, मैं बात करने आया हूं। कहा कि जमीन पर पड़ा हुआ लुकमा छोड़ दीजिए। हालात देखिए, कभी कभी समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने वहां जो जुमले कहे वो आज भी सीरत की किताबों में लिखे हुए हैं। ऐ रुबई अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। अरबी जानने वालों को मालूम है, अरबी जबान में अहमक के माना पागल के, बेवकूफ के होते हैं, और उसका प्लूरल आता है हुमका। तो क्या कहते हैं हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, ऐ रुबई क्या मैं इन पागलों के लिए, इन बेवकूफों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? हमारे नबी का फरमान है, अगर खाने का कोई लुकमा जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा लिया करो, अगर उसमें मिट्टी लगी हो तो उसको साफ कर लिया करो और खा जाया करो, उसको खा लिया करो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत रखी है, खाने के किस लुकमे में बरकत रखी है, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो क्या मैं इन बेवकूफों के लिए, बादशाह के मुंह पर कह रहे हैं, क्या मैं इन बेवकूफों के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? ये मुझसे नहीं होगा। और वो लुकमा उठाकर खा लिया। मेरे प्यारे साथियों, यहां तो शादियों में कितना बर्बाद होता है, हम अपने घरों में कितना बनाते हैं और कितना फेंकते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि किसी गरीब को दे दें। तसव्वुर करो, हम तो अपने बच्चे की गिरी हुई चॉकलेट भी जमीन से उठाना गवारा नहीं करते हैं। आप चौधरी हैं, सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, याद रखना, अगर अल्लाह दौलत से नवाजना जानता है तो दौलत छीनने पर भी कादिर है। अगर वो आपके पास नेमतों के अंबार लगाना जानता है और उसकी अथॉरिटी और पावर उसके पास है तो आपकी नेमतों को छीनने पर भी वो कादिर है। इतना याद रखिए, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप जमीन पर गिरे हुए लुकमों को, अनाज को फेंकेंगे तो ये अनाज भी आपके बरकत से निकल जाएगा और एक दिन आप भी रोटी रोटी और दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। इस लॉ ऑफ नेचर को कभी मत भूलिएगा। मैंने आज राग नहीं और गाने वाला अंदाज नहीं अपनाया, उसकी वजह यह है कि आज मैं आपके अंदर कोई जुनून, कोई जोश पैदा करना चाहता था और ये चाहता था कि आप हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा होना चाहिए, हमें अपने आप को सोचना चाहिए। फिर आखिरी बात, कानून शरीयत, शरीयत में रहम है, लॉ ऑफ नेचर, कानून फितरत में रहम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें फितरी तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, फितरी तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह, हमने जो बातें कही हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और अमल करने की तौफीक अता फरमा।
جو ہم کریں گے وہ ہم پائیں گے. اس لیے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. لیس للانسان الا ما سعى, جو کوشش کرو گے اتنا پاؤ گے. تو اللہ ہمیں اپنی زندگی میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور مال حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر.